تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا 45 بھی بہت زیادہ ہیں یا رسول اللہ، 45 ابھی بھی بہت زیادہ ہے، ایک چکر اور لگائیں۔ پھر چکر لگا، 5 معاف ہوئیں۔ آپ نے یہ بات تفصیل سے سنی ہے کہ 9 مرتبہ اللہ کے دربار میں حضور تشریف لے گئے، 45 معاف ہو گئیں نمازیں اور 5 رہ گئیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب ان کو 50 کا ہی ملے گا۔ حضور بڑے خوش۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھا، عرض کیا اللہ کے محبوب ابھی بھی زیادہ ہے، ایک چکر اور لگائیں۔ حضور فرماتے مجھے اب شرم آتی ہے، ہائے شرم آتی ہے، بار بار جاؤں، اب رہ کیا گیا؟ نہیں یا رسول اللہ ایک چکر ہو۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا بندہ ضد کر رہا ہوتا ہے تو بار بار وہ عرض کر رہے نہیں اللہ کے محبوب مجھے بڑا تجربہ ہے بنی اسرائیل کا، وہ 2 نہیں پڑھتے تھے، یہ کہاں 5 پڑھیں گے؟ آپ جائیں خدا کے دربار میں۔ ہمارے جو بیچارے میں بے نمازی بھائی ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں ویسے مولانا صاحب جیسے ٹرن بنی ہوئی تھی نا، اگر ایک چکر اور لگتا تو مزہ آ جاتا، پھر یہ بھی 5 معاف ہو جاتی۔ لیکن حضور نے جو بات فرمائی ان کو ذرا دل میں جگہ دو۔ حضور فرماتے موسیٰ کلیم وہ تیری امت تھی جو 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، مجھے اپنی امت پہ بڑا اعتماد ہے، بڑا مان ہے مجھے، میری امت 5 نمازیں ضرور پڑھے گی۔ 1400 سال پہلے میری اور آپ کی گارنٹی چھٹے آسمان کے اوپر میرے کملی والے پیغمبر دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں بڑا مان ہے مجھے اپنی امت پہ، میری امت 5 نمازیں ضرور پڑھے گی۔ اب قیامت کے دن اگر موسیٰ علیہ السلام نے محبوب کا دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو ساری دنیا بھی چھوڑو، سارے ممالک بھی چھوڑو، سارا پاکستان بھی چھوڑو، چلیے صوبہ پنجاب چلو اس کو بھی چھوڑو، یہ عارف والا کی جو تحصیل ہے، ہاں جی عارف والا جو تحصیل ہے پاک وطن کی، چلو عارف والا کے جو 5 نمازیں پڑھنے والے 100% چلو وہی لوگ دکھا دیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، میری اور آپ کی حضور نے گارنٹی دی ہے، اور دیکھ لیں ہم اپنا حال، حضور اتنے مان سے فرما رہے ہیں۔ بس آج جتنا مجمع بیٹھا ہے میں آپ سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں، پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو قضا کرو، قضائے عمری کے نام سے ترتیب سیکھ لو، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لو، اور آج کے بعد 5 وقت با جماعت مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی پوری کوشش کا میرے سے وعدہ کر لو۔ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے، اچھا بعضوں نے کی ہے نہیں، بعضوں نے سیاسی ہاتھ، آدھے کے اوپر آدھے کے نیچے، لنڈے سے ہیں، اللہ سے بھی ٹھگیاں، عجیب بات ہے، سیدھے ہاتھ کھڑے کرو سارے، اللہ سب کے ہاتھوں کو قبول فرمائے۔ تو 5 وقت با جماعت پڑھنا اور کوشش کرنے کا میں نے آپ سے وعدہ لیا کہ آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے کہ میری نماز فوت نہ ہو۔ ہاں جی آپ کوشش کریں گے تو آپ کا وعدہ پورا ہو گیا، چاہے آپ کو جماعت کی نماز ملے یا نہ ملے، لیکن کوشش کی وجہ سے آپ اپنے وعدے میں پورے ہو گئے۔ تو کوشش کریں گے نا سارے، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں اور ان کو بھی عادی بنائیں نماز کا، اور نماز جس مسجد میں بھی ہے با جماعت کوشش کریں۔ یہ ہماری مولویوں کی دکانداریاں ہیں، تیری وہ دے پیچھے نہیں ہوندی، وہ تو گستاخ رسول ہے، فلانے کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ ہماری دکانداری ہے نا، آپ کی بھی تو دکان ہے، ہماری بھی دکان ہے۔ کوئی چندہ دینے والا بھاگ جائے تو ہم فتویٰ دیتے ہیں، اور کاکا جتھے گیا اسے تیری نماز ہی نہیں ہوندی، یہ مڑ پیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگلا فتویٰ دیں گے تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا، پھر آندا جناب واپس۔ تو یہ سب بھائی دکانداریاں ہیں، فتووں سے اللہ نماز قبول نہیں فرمائیں گے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں گے۔ آئے خدا کے گھر میں ہو، نماز اللہ کی پڑھ رہے ہو، اور جناب یہ کہاں آپ کھڑے ہو گئے؟ تو میرے محترم سامعین، جس مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے، جس مسلک کی مسجد ہوگی، جو بھی با جماعت نماز ہوگی وہ خدا کے دربار میں قبول ہے، اور آپ سے اس نماز کا پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ پیچھے امام کے اللہ اکبر، بس ختم۔ امام کے پیچھے کوئی بھی اگر غلطی ہو جائے، نماز کے خلاف عمل ہو جائے، کسی بھی مفتی سے پوچھیں، وہ کہے گا جناب آپ کی نماز ہو گئی، کیونکہ پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ تو قبول ہی قبول ہے، شک شبے والی بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے کوشش کریں با جماعت نماز پڑھیں۔ یہ بھی شیطان کا حربہ ہے، وہ گستاخ رسول ہے، وہ ایسا ہے، وہ امام کے عالم کے کوئی ایسے عیب دکھائے گا، ارے بے عیب تو اللہ کی ذات ہے۔
ایبوں سے محفوظ اس کا محبوب ہے، اور صحابہ محفوظ ہیں، باقی ہم سب انسان ہیں، تو اس لیے عیبوں کو نہ دیکھو، خوبیوں کو دیکھو۔ کمینوں کا کام ہوتا ہے خامیوں کو دیکھنا، اور اچھوں کا کام ہوتا ہے خوبیوں کو دیکھنا۔ شہد والی مکھی پھول پہ بیٹھے گی، اور جو پخانے والی مکھی ہے وہ چاہے گلشن میں بھی آ جائے تو پخانے پہ ہی بیٹھے گی آ کر، اس کی فطرت ہی جو گندی ہے۔ ہاں، تو گندی فطرت کے نہیں بننا، اچھی فطرت کے بننا ہے۔ پھولوں پہ بیٹھو، خوشبو کو سونگو، ہر ایک کی اچھائیاں دیکھو، ہر ایک کی خوبیاں دیکھو۔ ہر انسان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی خوبی اس کے اندر ضرور ہوتی ہے، تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اب شرم آتی ہے، اس لیے بس یہ 5 مجھے امت پہ اعتماد ہے، ضرور پڑے گی۔ اگلی بات سن لو، پھر آگے چلتا ہوں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو بولو نا، ربنا اغفر لی ولی والدیہ۔ تو اس کا ترجمہ کبھی غور کیا ہے؟ یا اللہ میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے۔ اچھا، اللہ میاں نماز قبول کریں گے تو بیچ میں یہ دعا نہیں قبول کریں گے؟ کریں گے نا۔ تو جب دعا قبول ہوئی، تمہاری بھی بخشش، تمہارے والدین کی بھی بخشش۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو صرف نمازی بنا دیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، انشاءاللہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ کریں گے محنت؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس